अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। 90 एपिसोड का आगाज़ हो गया है। एपिसोड की तरफ आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाला एपिसोड आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ वैसुलुस के पीछे जा रहा होता है कि अचानक वैसुलुस अपने सिपाहियों के साथ नारा लगाते हुए निकल आता है कि नीकिया जिंदाबाद, शहनशाह जिंदाबाद। अर्तुरुल और उसके सिपाही भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वैसुलुस, तुम उसको देखने के लिए ज़िंदा नहीं बचोगे। अर्तुरुल उसके कमांडर को मार देता है। उसके बाद वैसुलुस के आगे बढ़ता है। अर्तुरुल और वैसुलुस लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ सराय में सुल्तान का सिपाही आकर बताता है कि अर्तुरुल के कुछ जख्मी सिपाही आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान कहता है उनको अंदर भेज दो। दुमरुल अंदर आता है और वो आकर सब कुछ बताता है कि किस तरह से अर्तुरुल वैसुलुस और उसके तमाम सिपाहियों को ख़त्म करने ही वाला था कि कुछ आदमी उसकी मदद को पहुंच गए और उन्होंने अर्तुरुल साहब को एक तीर से ज़ख्मी कर दिया है। हाइमा खातून जब ये सुनती हैं और ये सुनकर वो परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अल्लाह उन्हें महफूज रखे। दूसरी तरफ अर्तुरुल और वैसुलुस अभी तक लड़ रहे होते हैं। अर्तुरुल एक तलवार उठाता है। अचानक से फिर कुछ नकाबपोश आदमी आते हैं और वो वैसुलुस को बचाने वाले होते हैं। सामसा आगे बढ़ता है और कहता है इस दफ़ा तुम ये नहीं कर सकोगे। दूसरी तरफ अर्तुरुल वैसुलुस के आगे बढ़ता है। सादतीन को पेक अपने जाबर सिपाही पर गुस्सा कर रहा होता है कि एक दफ़ा फिर अर्तुरुल बच निकला है। तुम बहुत बातें कर रहे थे अपने सिपाहियों के बारे में, आखिर वो कैसे सिपाही थे कि वो एक अर्तुरुल को नहीं निपटा सके, जबकि अर्तुरुल और उसके सिपाही तादाद में भी कम थे। जाबर कहता है वो एक दफ़ा उनसे बच निकला है लेकिन वो दोबारा अर्तुरुल पर हमला करेंगे और आप फिक्र ना करें, वो उसको मारे बगैर नहीं आएंगे। शुरू में अगर वो करते तो हो सकता था लेकिन अब मुश्किल है। अब दुआ करो कि अर्तुरुल उनमें से किसी आदमी को ना पकड़े और जाओ अब यहाँ से। दूसरी तरफ तुर्गुत और उसके सिपाही अभी तक उन सलीबियों से निमट रहे होते हैं। अचानक अर्तुरुल तलवार चलाता है और वो वैसुलुस के गले पर लगती है। अर्तुरुल कहता है जाओ जहन्नम में, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। उसके बाद दूसरे सिपाही भी दौड़ते हुए अर्तुरुल के पास आते हैं। वैसुलुस वहां पर ही गिर जाता है। अर्तुरुल कहता है तमाम जालिम जहन्नम में जिंदा रहेंगे। दूसरी तरफ किले में एक तरीना कमांडर को कहती है कि सुल्तान के अमीर सादतीन को पेक ने मदद करने के लिए सिपाही भेजे हैं। कमांडर कहता है कि सल्जूक अमीर इस तरह से क्यों करेगा। एक तरीना कहती है कि वो अर्तुरुल का सबसे बड़ा मुखालिफ है, उसने पहले मेरे शोहर की मदद की थी और अगर मैं उससे दोबारा मदद मांगूंगी तो वो हमें अर्तुरुल को मारने में मदद करेगा, वरना अर्तुरुल आकर हमारा किला फतह कर जाएगा। कमांडर कहता है कि मैंने तादाद दुगनी कर दी है, कोई भी हमारा किला फतह नहीं कर सकता। एक तरीना कहती है फतह कमांडर की हिकमत से होती है। दूसरी तरफ अर्तुरुल कहता है कि दुहान भाई, आलियार भाई और बहुत से सिपाहियों का आज बदला पूरा हो चुका है। बमसी कहता है अल्लाह दुहान भाई को अपनी रहमत में जगह दें। उसके बाद अर्तुरुल कहता है वैसुलुस की लाश हम सराय में लेकर जाएंगे और सामसा तुम किले में जाओगे और उनको खबर करोगे कि अपने गवर्नर की लाश आकर ले जाए। सामसा कहता है जैसे आपका हुक्म। उसके बाद अर्तुरुल सिपाहियों को कहता है चलो सराय चलते हैं। दूसरी तरफ हफ्सा खातून परेशान हो रही होती हैं कि अभी तक बमसी और बाकी सिपाही नहीं आए। इसके बाद वो उठकर हलीमा के पास जाती हैं और कहती हैं कि कुछ बुरा ना हो गया हो, अभी तक वो लौटे नहीं हैं। हलीमा कहती है और बानो जीजा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वो जल्दी लौट आएंगे और एक सिपाही की बीवी को रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत होना चाहिए। हलीमा कहती है। इतने में वो बातें कर रही होती हैं कि अचानक से बानो जीजा के दर्द उठता है और वो कहती है कि मेरे बच्चे के आने का वक्त हो गया है। हफ्सा खातून दाई को बुलाने चली जाती हैं। दूसरी तरफ सराय में सुल्तान सादतीन को पेक सुल्तान से कहता है कि मुझे आपकी जान की परवाह थी, वरना मैं अर्तुरुल के साथ ऐसा क्यों करता। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुल्तान कहता है कि तुम मुझे इब्नुल अरबी के शर से बचाना चाहते थे, इसके अलावा तुम नहीं जानते कि मैंने अर्तुरुल को किस तरह से उसकी इज़्ज़त दी है। मैं किसी भी गवर्नर या कमांडर से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करता हूँ और उसे मैंने एक ही लम्हे में सरदार आला बना दिया था। इसके अलावा तमाम तुर्क सरदारान तुमसे ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करते हैं। वो आते और तुम्हारा सर कलम करके अर्तुरुल को लेकर चले जाते। तुमने जितनी मेरी सल्तनत को
تکلیف پہنچائی ہے کسی نے نہیں پہنچائی۔ دوسری طرف اسلحان کہتی ہے مجھے یہ انتظار کاٹ رہا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سلمان شاہ اور اب اپنی اولاد کا انتظار اسی طرح کر رہی ہوں، اور مجھے سب سے بہتر یہ جگہ اللہ کی رحمت میں ملی ہے۔ اسلحان خاتون کہتی ہیں کہ اتنی پریشانیاں ہیں اور اس کے باوجود بھی مجھے سعادتین کوپیک سے نمٹنا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں وہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اسلحان کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کرو، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں منحوس آدمی کو جانے دو، جہنم میں جائے۔ وہ اتنے میں دھندار آتا ہے اور وہ بتاتا ہے ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ حائمہ خاتون اور اسلحان خاتون باہر آ جاتی ہیں۔ سعادتین کوپیک کہتا ہے سلطان آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ میں نے جو آپ کے لیے اقدامات کیے ہیں وہ آپ کو اچھے نہیں لگے۔ سلطان کہتا ہے میں نے تمہیں ان زمینوں کا امیر منتخب کیا لیکن تم ترک سرداران کی عزت نہیں کرتے۔ سعادتین کوپیک کہتا ہے آپ کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر میں اپنے آپ کو حاوی نہیں رکھ سکا، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرا یہاں پر ہی سر قلم کر دیں۔ اتنے میں عزیز سپاہی آتا ہے اور وہ سلطان کو کہتا ہے کہ کونیا سے آپ کے لیے خط آیا ہے۔ سلطان وہ خط کھول کر پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ غدار کا پتہ چل گیا ہے اور وہ قسام ہے۔ سلطان یہ بات سعادتین کوپیک کو بتاتا ہے۔ سعادتین کوپیک کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ویسلس کو پتا تھا کہ یہاں پر آپ آئے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے آپ کو زہر دینے کی ترکیب کی۔ سلطان کہتا ہے کہ اس کو ویسلس کا انجام ارطغرل کرنے گیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب باہر چلے جاتے ہیں۔ سلطان اور باقی باہر آتے ہیں۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہانلی بازار تشریف لا رہا ہوتا ہے فتح کے ساتھ۔ ارطغرل گھوڑوں سے اتر کر سلطان کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ برائی کی جڑ جس نے لوگوں پر ظلم کیا اور جس نے میرے بھائیوں کو قتل کیا، شہید کیا، میں اس کو آج ختم کر آیا ہوں۔ سلطان ارطغرل کو تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مظلوموں کے لیے ایک نئی امید لے کر آئے ہو، اللہ تم سے راضی ہو، تم نے بہت بہادری دکھائی ہے، تم نے وہ کر کے دکھایا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، تم ہر ایک کی مظلوم کی امید پر پورا اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہو، اللہ تم سے راضی ہو۔ پھر ابن العربی بھی دعا دیتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں فتح دکھائی اور وہ آگے بھی تمہیں شاندار فتوحات دیتا رہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے میری جان تم پر قربان ہو۔ اسلحان کہتی ہے کہ آپ نے میرے بھائی کا بدلہ لے لیا، میں آج بہت خوش ہوں۔ سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ سلطان نے آپ کو صحیح سردار اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل آگے بڑھتا ہے اور سلطان کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ویسلس کی لاش کو پوری رات یہاں پر بازار میں لٹکایا جائے، کل اس کے آدمی اس کو لینے آ جائیں گے کیونکہ میں نے قلعے میں خبر کر دی ہے۔ سلطان کہتا ہے یہ جائز اور مناسب بھی ہے، جیسا تم سمجھو تم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ بانو ججک کے ہاں بیٹا کی ولادت ہوتی ہے۔ بانو ججک اسے اٹھاتی ہیں اور پھر حفصہ خاتون کو واپس کرتی ہیں۔ حفصہ خاتون کہتی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیارے بیٹے سے نوازا ہے۔ بانو ججک کہتی ہیں کہ کاش آج دوحان بھی یہاں ہوتا اور وہ بھی اپنے بیٹے کی آسمانی خوشبو سونگھ سکتا۔ حفصہ خاتون کہتی ہیں کہ ان کا بدلہ لے دیا جائے گا اور ان کی روح کو سکون ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ اتنے میں حلیمہ خاتون آتی ہیں۔ بانو ججک کہتی ہیں آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ہر ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے اب آپ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خوشخبری ہے کہ ہمارے تمام شہیدوں اور دوحان سپاہی کا بدلہ لے لیا گیا ہے، ویسلس کو مار دیا گیا ہے۔ بانو ججک خوش ہوتی ہے اور پھر رونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سرائے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ ارطغرل سلطان کو کہتا ہے جب تک اس بات کا پتہ نہیں چل جاتا کہ ہمارے پیچھے کس نے تیر انداز بھیجے تب تک آپ کی جان خطرے میں ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب سے سعادتین کوپیک یہاں پر آیا ہے تب سے ہی آپ کی جان خطرے میں ہے۔ سلطان کہتا ہے مجھے بھی پہلے اس پر شک تھا، اگر محل سے غدار نہ پکڑا جاتا تو میں بھی سعادتین کو اس کا قصوروار سمجھتا، لیکن ہمیں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی ہم کسی فیصلے پر اتر سکتے ہیں اور یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہو۔ اس کے بعد وہ عزیز کو سعادتین کو بلانے بھیجتا ہے۔ امیر سعادتین اسلحان کے پاس آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے اب تمہارے بھائی کا بدلہ لیا جا چکا ہے، تم اپنی ضد چھوڑ دو۔ اسلحان کہتی ہے کہ امیر سعادتین کہتا ہے مجھے امیر نہ کہیں۔ اسلحان کہتی ہے مجھے اپنے قبیلے سے کوئی بھی چیز دور نہیں کر سکتی، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو، میں اپنا قبیلہ کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ آپ کو ایک دفعہ میرے انکار کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟
آپ کسی اور کا انتخاب کر سکتے ہیں، آپ کو کس چیز کی کمی ہے۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد رات کا منظر شروع ہو جاتا ہے، کاراچائسر قلعے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اکترینا کہتی ہے کہ ابھی تک ویسلس کی کوئی خبر نہیں۔ کماندار کہتا ہے کہ ہم یہاں پر کتنے مجبور ہیں، نہ ہم باہر جا سکتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ کہتا ہے ایک ترک آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کماندار کہتا ہے کہ اسے لے کر آؤ۔ سامسا اندر آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ویسلس مر چکا ہے۔ کماندار فوراً اس کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں یہاں پر ہی ختم کر دوں گا۔ ایکٹرینا کہتی ہے کیا تم پاگل ہو، اگر تم اس کو مار دو گے تو وہ گورنر کی لاش چیل کووں کو پھینک دیں گے۔ اور دوسری طرف سرائے میں سعادتین کو پیک سلطان کے پاس آتا ہے۔ سعادتین کو پیک ارطغرل کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو سلوک رکھا وہ میں نے کچھ وجوہات کی وجہ سے کیا، کیونکہ سلطان کی جو حالت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایسا کیا، ورنہ میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ سلطان کہتا ہے کہ تم نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور آئندہ تمہارے لیے کوئی بھی اب نہیں ہے۔ اگر تم نے کچھ غلط کیا، میں نے تمہاری وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے، اور اگر تم نے کچھ غلط کیا تو اس کا خمیازہ یہ ہوگا کہ تمہاری جان لے لی جائے گی۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے کہ آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی آپ کی ایپیسوڈ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔